بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ سویڈن کی نیٹو رکنیت پروٹوکول کی منظوری دستاویز امریکہ پہنچ گئی۔ سویڈن کی نیٹو میں شراکت پروٹوکول کو ترکیہ کی جانب سے موزوں قرار دیے جانے کی منظوری کے بعد اس دستاویز کو کل واشنگٹن میں امریکی حکام کو پہنچا دیا گیا۔ سرکاری ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق منظوری کی دستاویز، جس میں کہا گیا ہے کہ ترکیہ نے سویڈن کے نیٹو الحاق کے پروٹوکول کی منظوری دی تھی، کل متعلقہ امریکی حکام کو پہنچا دی گئی۔ امریکی حکام نے گزشتہ روز F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی اور جدید کاری کے لیے ترکیہ کی درخواست کو باضابطہ طور پر منظور کر لیا۔ غزہ کے رہائشیوں نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ غزہ کے فلسطینیوں نے عالمی عدالت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناکام عدالت قرار دے دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطینیوں کا کہنا تھا کہ صرف امداد کافی نہیں بلکہ انہیں دیر پا جنگ بندی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے سے شدید مایوسی ہوئی، جس میں اسرائیل کو 4 ماہ سے جاری خوفناک بمباری اور زمینی حملے بند کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ عالمی عدالت نے فیصلے میں اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا حکم دیا ہے، تاہم جنگ بندی اور غزہ میں تمام فوجی سرگرمیاں بند کرنے کی کوئی بات چیت نہیں کی گئی۔ حوثیوں نے جواب دے دیا، برطانوی بحری جہاز پر میزائل حملہ۔ حوثیوں نے برطانوی اور امریکی حملوں کے جواب میں پہلی بار خلیج عدن میں برطانوی تیل بردار بحری جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنا دیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر سے گزرنے والے بحری جہازوں پر حملے تیز کرتے ہوئے جمعے کی روز تجارتی کمپنی ٹریفیگرا کے ایک فیول ٹینکر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس سے جہاز میں آگ لگ گئی۔ برطانوی میری ٹائم نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملے کے نتیجے میں نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا یمنی بندرگاہ پر جوابی فضائی حملہ۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے تیل برآمد کرنے والے اہم ٹرمینل راس عیسیٰ کی بندرگاہ پر فضائی حملہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں کے زیر انتظام المسیرہ ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے صوبہ الحدیدہ میں بندرگاہ پر فضائی حملہ کیا ہے۔ یہ فضائی حملے ایسے وقت میں کیے گئے گزشتہ روز حوثیوں نے خلیج عدن میں برطانوی تیل بردار بحری جہاز پر میزائل داغے تھے۔ حملے کے باعث آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی، تاہم حوثیوں کے حملے میں جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ حماس کے دوبارہ تازہ دم ہونے پر اسرائیلی حکام میں تشویش۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے صہیونی سیکیورٹی حکام کے حوالے سے اعلان کیا کہ جنگ کے اگلے مرحلے کے لیے ضروری تدابیر اختیار کیے جانے میں توانائی اس بات کا باعث بنے گی کہ غزہ میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس پھر مضبوط ہو اور علاقے کا مکمل کنٹرول پھر اپنے ہاتھ میں لے لے۔ صہیونی انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطابق غزہ کے ان علاقوں میں کہ جہاں سے صہیونی فوجیوں نے پسپائی اختیار کر لی ہے، حماس نے پھر سے ان علاقوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور وہ فلسطینیوں کو ضروری خدمات فراہم کر رہی ہے۔ ایران کی کامیاب سیٹلائٹ لانچنگ، یورپی ممالک بوکھلاہٹ کا شکار۔ ایران کی خلائی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے سریا سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں چھوڑے جانے سے 3 یورپی ممالک بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ ایرانی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق تینوں یورپی ممالک جرمنی، برطانیہ اور فرانس نے ایک بیان میں ایران کی اس ترقی و پیش رفت کو خطرے سے تدبیر کیا ہے۔ ان تینوں یورپی ممالک نے ایسی حالت میں کہ ایران کے خلاف میزائل ٹیکنالوجی اور وسائل سے متعلق پابندیاں اور بندشیں ختم ہو چکی ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ ایران اس طرح کے پروگراموں کو روکنے کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی درخواستوں اور مطالبات اور اقوام متحدہ کی بندشوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے میزائل پروگرام کی توسیع و ترقی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق روس کا سرکاری موقف سامنے آ گیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ طالبان حکومت نے اپنے وعدوں، منجملہ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے احترام اور ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کو
عملی جامہ پہنانے سے متعلق اپنے وعدوں کی تکمیل میں کوتاہی کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس اس وقت تک طالبان کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے وعدوں کو عملی جامہ نہ پہنائے۔ عالمی عدالت کے فیصلے کو جنوبی کوریا نے فتح قرار دے دیا، نیتن یاہو کا اظہار مذمت۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف کے غزہ میں جاری نسل کشی اور اسرائیلی مظالم کے حوالے سے فیصلے کو فیصلہ کن فتح قرار دے دیا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کی شدید مذمت کی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ICJ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے جنوبی افریقہ نے کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرے گا اور ہمیں مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ جنیوا معاہدوں کے تحت وہ اس کا پابند ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے تل ابیب کے خلاف نسل کشی کے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ اپنے دفاع کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہوگا کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب سے جاری اپنے ایک بیان میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اس وقت بڑی جنگ میں مصروف ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ عالمی قوانین کے تحت اسرائیل کا دفاع جاری رکھیں گے۔ غزہ پر عالمی عدالتی فیصلہ، سلامتی کونسل پریزیڈنسی اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پریزیڈنسی نے کہا ہے کہ کونسل کا آئندہ ہفتے ہونے والا اجلاس عالمی عدالت انصاف کے اسرائیل سے غزہ میں نسل کشی بند کرنے کے مطالبے کے فیصلے پر ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بدھ کو ہونے والا یہ اجلاس الجزائر کی جانب سے طلب کیا گیا، جس کی وزارت برائے خارجہ امور کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس عالمی عدالت انصاف کے فیصلے اور ان اقدامات کی حمایت کا آغاز ہوگا جن کا اسرائیل کو پابند بنایا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے جنوبی افریقہ کی حکومت کو مبارکباد۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے اپنے سوشل میڈیا کے پیج پر لکھا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں صہیونی حکومت کے خلاف شکایات کے حوالے سے جنوبی افریقہ کو حاصل ہونے والی کامیابی پر ہم جنوبی افریقہ کی حکومت اور قوم کو اور اس ملک کی وزیر خارجہ اور فلسطینی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ٹائٹینک سے 5 گنا بڑا بحری جہاز آج پہلا سفر شروع کرے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز آج اپنے سفر پر روانہ ہوگا۔ ٹائٹینک سے 5 گنا بڑا بحری جہاز امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی سے اولین سفر پر روانہ ہوگا۔ رائل کیریبین نامی کمپنی کا یہ بحری جہاز اولین سفر میں ہزاروں مسافروں کو کیریبین لے کر جائے گا۔ پب جی کی لت، اپنے اغوا کا ڈرامہ کر کے باپ سے تاوان مانگنے والا بیٹا گرفتار۔ سیالکوٹ میں اپنے اغوا کا ڈرامہ کرنے والے 17 سالہ نوجوان کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان نے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا اور اپنے والد سے رہائی کے بدلے 15 لاکھ روپے کا تاوان طلب کیا تھا۔ نوجوان کو لاہور سے اس کے دوستوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا، جن کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا جماعت اسلامی پر گھناؤنا الزام۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی پر فلسطین کے لیے جمع کیے گئے چندے سے انتخابی مہم چلانے کا الزام عائد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی نے گھناؤنا الزام عائد کر دیا۔ سوشل میڈیا باضابطہ طور پر مضر صحت قرار۔ نیو یارک نے باضابطہ طور پر سوشل میڈیا کو مضر صحت قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک امریکہ کا پہلا شہر بن گیا جس نے سوشل میڈیا کو صحت کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ ایلن مسک کی دولت میں ایک دن میں $18 ارب کی کمی۔ ٹیسلا، اسپیس ایکس جیسی کمپنی کے مالک ایلن مسک دنیا کی امیر ترین شخصیت ہیں اور ان کی دولت میں اربوں ڈالر کمی سے بھی یہ اعزاز چھیننا مشکل نظر آتا ہے۔ امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق ان کی دولت میں ایک دن میں $18 ارب سے زیادہ کی کمی آئی ہے۔ 25 جنوری کو ٹیسلا کے حصص کی قیمت میں 13% کمی دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں ایلن مسک کی دولت میں بھی $18 ارب سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ ایلن مسک ٹیسلا
اسلحہ کے 21% حصص کے مالک ہیں اور ان کی مجموعی دولت 68% حصہ بھی اسی کمپنی کا حصص سے منسلک ہے۔ حج اور عمرہ زائرین کو گرمی سے بچانے کے لیے بہترین سہولت متعارف کروا دی گئی۔ سعودی عرب میں حج و عمرہ چیریٹی ایسوسی ایشن نے مناسک کی ادائیگی کے دوران گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ایک نئے اقدام کا آغاز کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حج اور عمرہ زائرین کی خدمت اور آسانی کے لیے پورٹیبل ایئر کنڈیشنر بنایا گیا ہے۔ یہ پورٹیبل ایئر کنڈیشنر اس سال 2024 میں زائرین کے لیے ایسوسی ایشن کی جانب سے پیش کی جانے والی سب سے نمایاں مصنوعات میں سے ایک ہے۔ سائفر کیس، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے لیے سرکاری وکیل مقرر۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے گزشتہ روز ہوئی سائفر کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کر دیے گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔